أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. پچھلے درس میں یہ سورۃ الفاتحہ کا درس نمبر 3 ہے. سورۃ الفاتحہ کا درس نمبر 3 ہے. 2 درس اللہ کے فضل و کرم سے مکمل ہو چکے ہیں. پچھلے درس میں نے ایک بات بتایا تھا کہ ہم اور آپ ہر نماز میں ہدایت طلب کرتے ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ سے ہر نماز میں ہم لوگ ہدایت طلب کرتے ہیں. اهدنا الصراط المستقیم، بتا ہم کو سیدھا راستہ. تو سالہ سال سے ہدایت طلب کی جا رہی ہے، سالہ سال سے ہدایت طلب کی جا رہی ہے. اور جیسا حدیث شریف بھی ذکر کی گئی تھی، اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ خود فرماتے ہیں کہ میرا بندہ جو مانگے گا وہ ملے گا. اسی آیت کو جب بندہ تلاوت کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے آواز آتی ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میرے بندہ جو مانگے گا وہ ملے گا. تو میں نے بتلایا تھا کہ ہم اتنے عرصے سے ہدایت مانگ رہے ہیں لیکن ہدایت کیوں نہیں مل رہی ہے. اس پر کچھ بات کریں گے. آپ لوگوں نے مجھے یاد دلانا. تو الحمدللہ جو آن لائن میں جو اسٹوڈنٹس ہیں وہ لوگ توجہ سے سن رہے ہیں، انہوں نے اس کا ثبوت دے دیا. باقاعدہ جو ہے کلاس شروع ہونے کے پہلے میسج آ گیا کہ ہدایت کے بارے میں یاد دلانے کے لیے کہا گیا تھا. ہم کو 20 سال ہو گئے ہیں، کسی کو 25 سال ہو گئے ہیں، کسی کو 30 سال ہو گئے ہیں، کسی کو 40 سال ہو گئے ہیں ہدایت مانگتے مانگتے، لیکن ہدایت ملی نہیں. تو سب سے پہلے تو یہ سمجھے کہ ہدایت کسے کہتے ہیں. پھر اس کے بعد یہ فیصلہ کیا جائے گا کہ ہمیں ہدایت ملی ہے یا نہیں ملی. پہلے ہدایت کسے کہتے ہیں اس کو بھی سمجھیں. ہدایت کہتے ہیں شریعت کے اصطلاح میں کہ انسان کا اللہ کے احکامات پر کھڑے ہو جانا، اللہ کے احکامات کو اپنی زندگی میں صرف اللہ کی رضا کی خاطر داخل کر لیا اور معصیتوں کو ترک کر دینا. اور اگر کوئی معصیت کوئی گناہ سرزد ہو جائے تو اس پر توبہ استغفار کر لینا. یہ ایک عام زبان میں آپ لوگوں کو سمجھا رہا ہوں کہ ہدایت کسے کہتے ہیں. اللہ کے احکامات پر اللہ کی رضا کے لیے کھڑے ہو جانا، معصیت سرزد ہونے پر اور توبہ استغفار کر لینا، اسی کا نام ہدایت ہے. جو نہیں کہا جائے گا کہ اللہ کے احکامات پر کھڑے ہو جانا گناہ اس سے سرزد ہونا ہی نہیں چاہیے، ایسا نہیں ہے. گناہ سرزد ہوں گے، بتقاضۂ بشریت گناہ ہو جائے گا، لیکن اس گناہ پر ندامت اور شرمندگی کا احساس کرتے ہوئے توبہ استغفار کر لے. توبہ کا بھی جو ہے آج کل مذاق بنایا جاتا ہے، توبہ کا مذاق بنایا جاتا ہے. بس گناہ سرزد ہو گیا، کسی بڑے نے ہم سے کہہ دیا توبہ کر لو استغفار کر لو، تو ہم توبہ کیسا کرتے گال میں دو توبہ. اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں توبہ کے جو آداب اور جو شرائط بتائے گئے ہیں، اللہ کے نزدیک توبہ کی قبولیت کے لیے جو شرائط ہے ان شرائط کو ملحوظ رکھا جائے گا تب جا کے توبہ قبول ہوگی. سب سے پہلی شرط یہ ہے کہ جو گناہ اس نے کیا ہے اس پر ندامت ہونا چاہیے، اس پر شرمندگی ہونا چاہیے، اسے اس بات کا احساس ہونا چاہیے کہ مجھ سے گناہ سرزد ہوا ہے، میں نے اللہ کو ناراض کیا ہوں، میں نے یہ کام کر کے اللہ کو ناراض کیا ہوں. اس کا احساس ہونا چاہیے. اس گناہ کے کرنے کی وجہ سے، اس گناہ کے سرزد ہونے کی وجہ سے اس کے اندر ایک بے چینی کا عالم ہو. اب ایک آدمی جو گناہ کرنے کے بعد گناہ کو گناہ ہی نہیں سمجھ رہا، اس کو ندامت ہوگی، شرمندگی ہوگی؟ نہیں ہوگی. تو توبہ کرنے کا توبہ کی طرف جانے کی سب سے پہلی سیڑھی یہ سمجھو کہ گناہ سرزد ہونے کے بعد ندامت ہو، شرمندگی ہو. اب پھر یہ طے کر لے کہ پختہ ارادہ کر لے کہ اب یہ گناہ نہیں کروں گا، یا عہد کر لے. اور اگر اس گناہ کا تعلق حقوق العباد سے ہے، تو صاحب حق کا حق لوٹا دے.
اب ایک شخص ہے جس سے گناہ سرزد ہوا، اس نے توبہ بھی کر لی، استغفار بھی کر لیا، آئندہ عزم بھی کر لیا کہ اب یہ گناہ نہیں کروں گا، لیکن اس کا تعلق حقوق لباس سے تھا، اس کا تعلق حقوق لباس سے تھا۔ زکریا صاحب نے معین صاحب کو ایک تھپڑ مارے تھے۔ زکریا صاحب نے، حالانکہ حقیقت میں یہ نہیں ہو سکتا، مثال پہ کچھ بھی لینے سے کوئی پابندی عائد نہیں ہوتی، مثال میں کچھ بھی بول سکتے، جو چیز نہیں بھی ہو سکتی وہ بھی بول سکتے، مثال دینے پر گورنمنٹ کی طرف سے پابندی نہیں ہے۔ تو زکریا صاحب نے معین صاحب کو ایک تھپڑ مارے، اب پھر بڑا احساس ہوا، بڑی ندامت ہوئی، یار میں نے جو ہے وہی پہلے کو ایک تھپڑ مارا ہوں، بیٹھ گئے مغرب کے پہلے توبہ استغفار کرنے کے لیے۔ یہ توبہ جو ہے معلق رہیں گی، اس وقت تک کے معلق رہیں گی جب تک کہ معین صاحب سے یہ نہ کہہ دے کہ بھائی جان ہم نے آپ کو تھپڑ مارے تھے، ہماری کھوپڑی گھوم گئی تھی، ہم نے تھپڑ مار دیے، ہمیں ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا، یا تو آپ بدلہ لے لیں اور یا تو مجھے معاف کر دیں۔ تو اب یہ توبہ مکمل ہوئی ہے۔ تو ہم جو ہے توبہ استغفار اگر اس طریقے سے کر رہے ہیں کہ ہماری نیت میں فکر ہے کہ ابھی تو توبہ استغفار کر لے رہا ہوں، لیکن دل میں ہے کہ اب کام کبھی کبھی کروں گا، مہینے میں ایک مرتبہ یہ کام انجام دیتا تھا، 15 دن میں انجام دوں گا یا پھر 2 مہینے میں انجام دوں گا، یہ نیت کے ساتھ اگر توبہ استغفار کر رہا ہے تب بھی توبہ قابل قبول نہیں ہوں گی۔ ہاں نیت یہ تھی اس کی کہ اب گناہ نہیں کروں گا، گناہ نہیں کروں گا، جس گناہ سے میں توبہ استغفار کر رہا ہوں گناہ کو اب کبھی انجام نہیں دوں گا، اور اس نے اس گناہ سے بچنے کی کوشش بھی کی، لیکن پھر بعد میں بتقاضۂ بشریت اس سے پھر وہ گناہ سرزد ہو گیا، وہ کوشش کر رہا ہے، گناہ کو چھوڑنا چاہتا ہے، لیکن پھر بھی کبھی کبھار اس سے گناہ سرزد ہو جاتا ہے، تو اس سے توبہ قبول ہوں گی۔ بعض لوگ کیا ہوتا ہے، بعض لوگ کیا کرتے ہیں کہ 1-2 مرتبہ جو توبہ استغفار کرتے ہیں لیکن بعد میں ان سے گناہ بار بار سرزد ہونے لگتا ہے، تو شیطان آج کل درس میں وہی سب بارے میں باتیں زیادہ چل رہی ہے، شیطان یہاں پر کیا آتا، وسوسہ ڈالتا، ارے کیا تو نے توبہ کا کھیل مچا کے رکھا ہے، اللہ تعالیٰ کے ساتھ تو مکر کر رہا ہے، بار بار تو یہ گناہ کرتے جاتا ہے اور توبہ کرتے جاتا ہے۔ شیطان اس قسم کے وساوس میں مبتلا کر کے توبہ سے روک دیتا ہے، پھر وہ توبہ استغفار کرنے کے نتیجے میں، توبہ استغفار کرنے کی وجہ سے جو ندامت اور شرمندگی اس کو ہوا کرتی تھی اس سے بھی وہ محروم ہو جاتا ہے۔ پھر توبہ استغفار کرنے کی عادت چھوٹنے کی بنا پر، توبہ استغفار کی عادت چھوٹنے کی بنا پر ایک وقت ایسا آتا ہے کہ اس کے اندر سے اس گناہ ہونے کا احساس ختم ہو جاتا ہے۔ اب یہ سب سے زیادہ خطرناک چیز ہے جب انسان کی زندگی اس لمحے پر، اس مرحلے پر پہنچ جائے کہ گناہ کا احساس نہ ہو، ندامت نہ ہو، شرمندگی نہ ہو اس کو، تو اس کو اپنا محاسبہ کثرت سے کرنے کی ضرورت ہے کہ اس کے اندر ایمان باقی ہے یا نہیں ہے۔ گناہ کا احساس کا ختم ہو جانا یہ کفر کے قریب لے جانے والا عمل ہے، گناہ کا احساس ختم ہو جانا کفر کی طرف لے جانے والا عمل۔ تو ہدایت جو ہم کو نہیں مل رہی ہے، اتنے سالوں سے ہدایت مانگ رہے ہیں اللہ سے نماز میں، اے اللہ ہم کو سیدھا راستہ بدلا، تو اس کی بہت ساری وجوہات ہیں، اس میں سے ایک وجہ یہ بھی ہے جو میں نے ذکر کی۔ دوسری وجہ خود قرآن کریم میں بیان کی گئی ہے، دوسری وجہ میں بارہا اس کو بتاتا بھی ہوں، بیانوں کے اندر بارہا ایک چیز بتاتا ہوں، اور ابھی بھی اس چیز کی میں نے کبھی محسوس کی۔ دیکھیے قرآن کیا کہتا ہے، الذین یستمعون القول فیتبعون احسنہ اولئک الذین ھداھم اللہ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہدایت کے لیے شرط بتا رہے ہیں، ہدایت کے لیے شرط کیا ہے، الذین یستمعون القول، اللہ تبارک و تعالیٰ کے کلام کو توجہ سے سننا، اللہ کے کلام کو توجہ سے سننا۔ تب یہ پہلی چیز پر آپ غور کر لو کہ ہمارا اللہ کے کلام کو کتنی توجہ سے سنتے ہیں، اور ابھی سن رہے ہیں، ابھی کتنی توجہ سے سن رہے ہیں، سنتے ہیں کیا؟ ہماری جو ابھی دروس وغیرہ میں بیٹھنے کی جو کیفیت ہے اور علماء کے بیانات میں ہم شرکت کرتے ہیں، اس میں ہماری کیفیت کیا ہوتی ہے، اس کا محاسبہ کریں۔ ہدایت کے لیے شرط بتائی جا رہی ہے، الذین یستمعون القول فیتبعون احسنہ، کہ جو لوگ اللہ کے کلام کو توجہ سے سنتے ہیں، فیتبعون احسنہ، اور احسن طریقے سے اس کی پیروی کرتے ہیں، اس کی اتباع کرتے ہیں۔ تو دوسری شرط ہے اللہ کے کلام کو توجہ سے سننا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے کلام میں جو باتیں ارشاد فرمائی ہیں اس کے اوپر چلنا۔ یہ دو چیزیں ہدایت کے لیے ضروری ہے۔ اللہ تعالیٰ اسی کے بارے میں کچھ فرمایا، اولئک الذین ھداھم اللہ، یہ لوگ ہدایت یافتہ ہے۔ تو ہدایت صرف مانگنے سے نہیں ملیں گی، ہدایت مانگنے سے نہیں ملیں گی، صرف مانگنے سے نہیں ملیں گی، ہدایت کا مانگنا ضروری ہے،
لیکن صرف ہدایت کا مان لینا کافی نہیں ہے. تو ہم جو طویل عرصے سے نمازوں کے اندر ہدایت کو مانگ رہے ہیں، لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ پھر بھی ہدایت جتنی ہم کو ضرورت ہے کامیاب ہونے کے لیے اتنی ہدایت ہمارے پاس نہیں ہے. ہم نماز تو پڑھ لے رہے ہیں لیکن دوسرے گناہ کے اندر مبتلا ہے. نماز پڑھتے رہے ہیں لیکن فلمیں ڈراموں کے اندر مبتلا ہے. نماز پڑھتے رہے ہیں لیکن موبائلوں کے غلط استعمال کے اندر مبتلا ہے. نماز پڑھ لے رہے ہیں لیکن ناجائز تعلقات کے اندر مبتلا ہے. تو جتنی ہدایت اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے جتنی ہدایت کا تقاضا کیا جا رہا ہے جو ہماری کامیابی کے لیے ضروری ہے وہ ہدایت ہم کو حاصل نہیں ہوئی ہے. اس کی بہت ساری وجوہات میں سے یہ 2 وجہ میں نے بیان کی. امت کا بہت بڑا طبقہ اس کا شکار ہے. دیکھ لو جلسوں کے اندر، اجتماع کے اندر اور علماء کے جو بیانات وغیرہ ہوتے ہیں وہاں جو ہم بیٹھتے ہیں نہ ہمارے کو بیٹھنے کا ادب ہے نہ بات سننے کا ادب ہے ہمارے پاس. صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین جو قرآن و سنت کے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کو جب سننے کے لیے بیٹھا کرتے تھے، روایت میں آتا ہے کہ وہ ایسے بیٹھا کرتے تھے، ایسے سنا کرتے تھے، اتنی توجہ کے ساتھ سنا کرتے تھے کہ لوگوں کو، دیکھنے والے کو ایسا محسوس ہو کہ یہ سکون ہے. صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین کے اندر طلب ہوا کرتی تھی. ان کو نبی کا عشق تو کھائی، نبی سے بے انتہا عشق تو کھائی، لیکن اس کے علاوہ ان کے اندر ایک طلب ہوتی تھی کہ کسی بھی طریقے سے میں جہنم میں جانے سے بچ جاؤں، میرا رب مجھ سے راضی ہو جائے. ہمارے یہاں اعمال کی، قرآن و سنت کی وہ قدر و منزلت نہیں ہے جو صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین کیا تھی. تو ہم کو ہدایت حاصل کرنا ہے تو مانگنے کے ساتھ ساتھ اس کے جو شرائط ہے، ضوابط ہے، اس پر بھی عمل کرنا ہوگا. بہرحال ہمارا جو ہے سورۃ الفاتحہ کا درس چل رہا ہے اور پچھلے 2 درسوں میں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم اس کی تفسیر سے متعلق بہت ساری باتیں آپ لوگوں کے سامنے آئی. بسم اللہ الرحمن الرحیم اس کی تفسیر سے متعلق بھی بہت سی باتیں آپ لوگوں کے سامنے آئی. یہاں تک کہ الرحمن الرحیم کی تفسیر تک کے ہمارے درس کا سلسلہ پہنچ چکا ہے. دیکھیں سورۃ الفاتحہ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سورۃ الفاتحہ کی فضیلت کو بیان کرتے ہوئے حمد کی، سورۃ الفاتحہ کے اندر حمد ہے نا، حمد کی فضیلت کو بیان کرتے ہوئے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سب سے افضل ذکر لا الہ الا اللہ اور سب سے افضل دعا الحمدللہ. سب سے افضل دعا الحمدللہ، یعنی اللہ کی حمد کو بیان کرنے کو یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا بتلایا ہے. اللہ کی حمد کو بیان کرنے کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہاں تو میں یہ کہہ رہا تھا کہ سورۃ الفاتحہ میں جو حمد ہے اس حمد کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا بتلایا ہے کہ سب سے افضل ذکر لا الہ الا اللہ ہے اور سب سے افضل دعا الحمدللہ. تو اس کو دعا بتلانے کا مطلب ایک یہ بھی ہے کہ ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کی حمد و ثنا کر کے، اللہ کی حمد و ثنا کر کے دعا مانگیں گے تو یہ دعا کی قبولیت کی امید اس میں زیادہ بڑھ جائے گی. آج کل ہمارے جیسے میں نے اس کے پہلے بتایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے دعا مانگنے کے آداب سکھلائے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے دعا مانگنے کے اس سورے کے اندر آداب سکھلائے. اس آداب کی رعایت کرتے ہوئے ہم کو دعا مانگیں. ہمارے یہاں جو مزاج مانگنے کا بھی ختم ہوتے جا رہا ہے، مانگنے کا مزاج ختم ہوتے جا رہا ہے. آج کل ہم لوگ دعا مانگتے ہیں کہ دعا پڑھتے ہیں، دعا پڑھنا الگ چیز ہے، دعا مانگنا الگ چیز ہے. جو ادعیہ معصورہ جیسے ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار، یہ کتنی قیمتی دعا ہے. ہمیں اس کا ترجمہ بھی معلوم ہے لیکن رسمی طور پر ہم صرف اس کو پڑھ رہے ہیں، رسمی طور پر پڑھ رہے ہیں. کیسا کی جاتی دعا، ذرا غور کرو اس کا اردو میں ٹرانسلیٹ کر کے غور کرو کہ ہم لوگ جو دعا کیسا پڑھتے ہیں، دعا کیسا مانگتے ہیں. ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار. تو ہم اس کو اردو میں ٹرانسلیٹ کر کے بولیں گے اے اللہ مجھے ہم تو دنیا میں بھی بھلائی دیتے، آخرت میں بھی بھلائی دیتا، جہنم سے بچا دے. ایسا ہی ہوگا نا، یہی انداز رہتا نا ہمارا. تو اب بتاؤ ہم کو اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے فقیر بن کے مانگنا ہے، بھکاری بن کے مانگنا ہے، اپنی عاجزی انکساری کو ظاہر کرنا ہے کہ اللہ میں بڑا محتاج ہوں، تیرے علاوہ مجھے کوئی دینے والا نہیں ہے، تو نے اگر ٹھکرا دیا تو کوئی مجھے عطا نہیں کر سکتا. ایک بھکاری جیسے بھیک مانگتا ہے اس سے بھی زیادہ ہم کو عاجزی انکساری اللہ کے سامنے دکھلانا ہے دعا مانگنے. لیکن آج ہمارا اس کا معمول ختم ہو چکا ہے. بہرحال سورۃ الفاتحہ میں جو حمد ہے اس کے بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا کہ سب سے بہترین دعا الحمدللہ ہے. اسی طریقے سے ایک روایت میں آتا ہے کہ ایک مرتبہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا اے علی
لا الہ سبحان اللہ، لا الہ الا اللہ، اس کا مطلب کیا ہے وہ تو ہم جانتے ہی ہیں، اس کا مطلب کیا ہے وہ تو ہم جانتے ہی ہیں، لیکن یہ الحمدللہ کا مطلب کیا ہے؟ الحمدللہ کیا ہے؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو یہ کلمہ بہت پسند ہے، تو الحمدللہ یہ کلمہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو پسند ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مختلف مقامات میں امت کو ترغیب دی ہے الحمدللہ کہنے کی، چھینک آ رہی ہے تو الحمدللہ کہے، پانی پینے کے بعد الحمدللہ کہے، اسی طریقے سے کھانا کھانے کے بعد الحمدللہ ہے، پوری دعا ہے، تو اس کا اہتمام کرنا چاہیے، اس کا اہتمام کرنا چاہیے۔ تو دیکھیں ہم نے الرحمن الرحیم کی تفسیر میں بتایا تھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے ذریعے سے سارے بندوں کو، قیامت تک کے آنے والے انسانوں کو ترغیب دی ہے رحم کرنے کی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے ذریعے سے رحم کرنے کی ترغیب دی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ تو بے انتہا مہربان ہے، بے انتہا رحم کرنے والا ہے، لیکن اے بندو تم اپنی بساط کے مطابق مخلوقات پر رحم کرو۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ترغیب دی ہے کہ اے بندو تم اپنی بساط کے مطابق بندوں پر رحم کیا کرو۔ حدیث شریف میں آتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے رحم کے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے رحم کے 99 حصے اپنے پاس رکھے اور ایک حصہ دنیا میں مخلوقات پر تقسیم کیا گیا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے رحم کے 99 حصے اپنے پاس رکھے ہیں اور ایک حصہ ساری مخلوقات میں تقسیم کیا گیا ہے، اور وہ ایک حصے میں سے دیکھو کس کس کو کتنی چیز آئی ہوں گی، کیلکولیٹر حساب نہیں مار سکتا، ایک حصے میں سے کس کس کو کتنا رحم پہنچا ہے کیلکولیٹر حساب نہیں مار سکتا۔ ساری مخلوقات کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک حصے میں ساری مخلوقات کو رحم بانٹا گیا۔ اب وہ 99 حصہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے پاس رکھے ہیں، اس 99 حصے کا جو رحم ہے وہ رحم کا استعمال اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے ان بندوں پر کریں گے جو ایمان والے ہیں، جو ایمان والے ہوں گے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی وحدانیت کا اقرار کرنے والے ہوں گے، اللہ تبارک و تعالیٰ کو معبود حقیقی ماننے والے ہوں گے، لیکن بتقاضۂ بشریت ان سے کچھ گناہ بھی سرزد ہو گئے ہوں گے، کچھ نافرمانیاں سرزد ہو گئی ہوں گی، تو ان لوگوں پر اللہ تبارک و تعالیٰ اس رحم کے ذریعے سے ان کی مغفرت کی جائے گی، بخشش کی جائے گی، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے پاس رکھے۔ اب وہ ایک حصہ رحم مخلوقات پر جو تقسیم کیا گیا ہے، وہ ایک حصے میں سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو رحم عطا کیا گیا ہے، تو آپ رحمت للعالمین بن گئے۔ آپ وما ارسلناک الا رحمت للعالمین، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا ہے؟ رحمت للعالمین ہے، سارے عالم کے لیے رحمت ہے، صرف مسلمانوں کے لیے رحمت نہیں ہے، سارے عالم کے لیے رحمت ہونے کا یہ مطلب ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایمان والوں کے لیے بھی رحمت ہے، کفار و مشرکین کے لیے بھی رحمت ہے، زمین میں جتنی بھی مخلوقات ہیں، جتنے بھی عالم ہیں، فضا کا عالم ہے، آسمان کا عالم، آسمان جو کا عالم ہے، ساتوں زمین ہے وہ الگ عالم ہے، نباتات کا عالم ہے، تو یہ سارے چرندوں پرندوں درندوں اس کا عالم ہے، اس ساروں کے لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا ہے؟ رحمت للعالمین ہے۔ اب دیکھیں اس بات کو سمجھیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ رحمت للعالمین ہے، رحمت للمسلمین ہے، یہ بات تو سمجھ میں آتی ہے، بالکل واضح طور پر سمجھ میں آتی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس رحمت للمسلمین ہے، یہ بات تو بالکل واضح طور پر کوئی بھی سمجھ جائے گا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد مسلمانوں کے لیے رحمت ثابت ہوئی، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے سے جس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کو قبول کیا، آپ نے جو لا الہ الا اللہ قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا کی صدا لگائی تھی، اس صدا کو جس نے قبول کر لیا وہ کامیاب ہو گیا، وہ صاحب ایمان ہو کے کامیاب ہو گیا، ضلالت کی زندگی سے بچ گیا، زندگی گزارنے کا اس کو طریقہ مل گیا، میری زندگی معاشی اعتبار سے کیسی ہونی چاہیے وہ طریقہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے مل گیا، عبادات اللہ کو راضی کرنا ہے تو کس طریقے سے عبادت کرنا ہے، معاشرے میں کس طریقے سے زندگی گزارنا ہے، مجھے اخلاق و کردار کس طریقے سے رکھنے ہیں، یہ ساری چیزیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات سے اس کو ملی اور اس نے اس کو قبول کیا تو اپنی زندگی اس نے بنا لی۔ تو مسلمانوں کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رحمت ہے، یہ بات تو بالکل واضح طور پر سمجھ میں آتی ہے۔ کفار و مشرکین کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس رحمت کیوں ہے؟ کفار و مشرکین کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس اس لیے رحمت ہے کہ اگر وہ کفر کی حالت میں بھی مر رہا ہے تو اس کو جتنے دن کی زندگی یہاں دی گئی ہے، نافرمان ہونے کے باوجود رزق حاصل کر رہا ہے، نافرمان ہونے کے باوجود مال حاصل کر رہا ہے، نافرمان ہونے کے باوجود عیش و عشرت کی زندگی گزار رہا ہے، تو وہ کس کی بعثت کی وجہ سے گزار رہا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کی وجہ سے گزار رہا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ اگر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مبعوث کرنا مقصد نہ ہوتا تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کائنات کو پیدا نہیں کرتے۔
اب دیکھیں یہاں پر اس بات کو ایک حدیث کے طور پر بیان کیا جاتا ہے. یوں کہا جاتا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر مجھے مبعوث کرنا اللہ کا مقصد نہ ہوتا تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کائنات کو پیدا نہ فرماتے. آپ نے موبائلوں کے اندر وعظوں کے اندر یہ ساری باتیں سنی ہوں گی, اس کو حدیث کے طور پر بیان کیا جاتا ہے, لیکن حضرت شیخ الاسلام دامت برکاتہ فرماتے ہیں کہ یہ روایت موضوع اور من گھڑت ہے, اس کو حدیث کے طور پر بیان کرنا بالکل درست نہیں. حضرت شیخ الاسلام فرماتے ہیں کہ روایت کے طور پر اس کو بیان کرنا تو یہ موضوع من گھڑت ہے, لیکن معنی کے اعتبار سے تمام علماء کا اتفاق ہے کہ معنی اور مفہوم کے اعتبار سے یہ بات بالکل درست ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مبعوث کرنا مقصد نہ ہوتا تو اللہ تبارک و تعالیٰ کائنات کو نہیں بناتے. جب یہ بات ثابت ہو گئی کہ یہ کائنات جو بنی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کی وجہ سے بنی ہے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا وجود باوجود یہ سبب ہے یہ کائنات کے بننے کا. تو جب کائنات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وجہ سے بنی ہے تو ایک کفار و مشرکین ہوں, چاہے مسلمان ہوں, چاہے چرندے ہو, پرندے ہو, درندے ہو, دنیا کی جتنی بھی مخلوقات اس کائنات سے فائدہ اٹھا رہی ہے تو وہ کس کی وجہ سے اٹھا رہی ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وجہ سے اٹھا رہی ہے. تو سمجھ میں آ گئی کہ کفار و مشرکین کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا وجود رحمت کیوں ہے. اب چرندوں پرندوں کا بھی یہی ہے کہ چرندے پرندے جو اس کائنات سے فائدہ اٹھا رہے ہیں, فیض حاصل کر رہے ہیں, وہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو مبعوث فرمایا انہی کی وجہ سے کائنات بنی ہے. تو چرندے پرندے درندے جو فیض اٹھا رہے ہیں وہ بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وجہ سے اٹھا رہے ہیں. اب اس کو اور وضاحت کے ساتھ سمجھے, کہ جتنی بھی مخلوقات ہے, ایک تو انسان جو کہ ذی شعور ہوتا ہے, اور جناتوں میں وہ جنات جو عبادت کے مکلف ہے وہ بھی ذی شعور ہوتے ہیں جن سے حساب و کتاب ہوگا. تو ان جناتوں کے علاوہ اور انسانوں کے علاوہ اب وہ مخلوقات جس کے اندر بظاہر ہم کو روح وہ مخلوقات جن کے اندر ہم کو روح نظر آتی ہے, ذی روح مخلوقات کے علاوہ جو مخلوقات ہے ذی روح مخلوقات کے علاوہ جیسے پتھر ہے, پہاڑ ہے, درخت ہے, وہ مخلوقات کی طرف ذرا توجہ کرے تو ہمیں معلوم ہوگا کہ ہم ان کو بے جان سمجھتے ہیں, لیکن در حقیقت وہ بے جان نہیں ہے. یہ پتھر ہمیں بے جان نظر آتا ہے لیکن در حقیقت یہ بے جان نہیں ہے. یہ درخت پیڑ پودے ہمیں بے جان نظر آتے ہیں لیکن یہ بے جان نہیں ہے. سائنس نے اس بات کو تسلیم کر لیا ہے کہ پتھر, درخت, پیڑ پودے اس کے اندر جو ہے زندگی موجود ہے. یہ پہاڑ جو ہمیں نظر آ رہے ہیں یہ بے جان نہیں ہے. سائنس نے تو اس بات کو ابھی تسلیم کیا ہے, لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 1400 سال پہلے امت کے سامنے اس کا مظاہرہ کر کے دکھلا دیا. امت کو یہ چیز دکھلا دی کہ یہ چیز بے جان نہیں ہے. ہاں البتہ اتنا ضرور ہے کہ ان کے اندر وہ شعور نہیں ہے جو انسانوں کے اندر رہتا ہے, جو ان چیزوں کے اندر رہتا ہے جو ہم کو زیرو دکھتی ہے, جس کو ہم زیرو سمجھتے ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے اندر جو شعور دیا ہے ان کی ضرورت کے مطابق ان کو شعور عطا فرمایا ہے. ان کی ضرورت کے مطابق ان کے اندر زندگی موجود ہے. یہ چیز سائنس نے آج تسلیم کی ہے, لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 1400 سال پہلے یہ بات بتلا دی تھی. آپ لوگوں نے واقعہ سنا ہوگا, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کھجور کے ایک تنے کو بطور ستون کے استعمال کرتے تھے. آپ ٹیک لگا کر اس میں خطبہ, اس پہ ٹیک لگا کر خطبہ دے کر جب آپ بیٹھتے تو اس میں ٹیک لگا لیا کرتے تھے. تو جب ممبر بنایا گیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم ممبر سے ٹیک لگانے لگے تو وہ کھجور کا تنا رونے لگا, بلکنے لگا, چیخنے چلانے لگا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی فرقت کو اس نے برداشت نہیں کیا. یہاں تک کہ روایت میں آتا ہے کہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین نے بھی اس کی چیخنے کی آواز سنی ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم منبر سے اٹھے, اب تنے کو اپنے سینے سے لگایا, تب جا کر وہ خاموش ہوا. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان چیزوں کے اندر جو زندگی ہوتی ہے ضرورت کے مطابق اللہ تعالیٰ ان کو شعور عطا فرماتے ہیں. اس چیز کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں بتلا دیا گیا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب نبوت کا اعلان کرنے کے تھے تو اس کے پہلے درخت, پتھر, یہ سارے جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سلام کیا کرتے تھے. مسلم شریف کی روایت ہے جس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں اس پتھر کو خوب جانتا ہوں جو میری بعثت کے پہلے مجھے سلام کیا کرتا تھا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پتھر سلام کیا کرتے تھے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے اندر ان کی ضرورت کے مطابق شعور رکھا ہے. اور یاد رکھیے کہ یہ جو مخلوقات ہیں یہ سب اللہ کی فرما بردار ہے. ان کو جتنا حکم دیا گیا ہے, جتنی چیزوں کا ان کو مکلف بنایا گیا ہے, اتنے کام وہ برابر انجام دیتے ہیں. یہ سب اللہ کے فرما بردار ہے. یہ چاند, سورج, درخت, پیڑ پودے, پہاڑ, پتھر, یہ سب کی سب اللہ کے فرما بردار ہے اور ان کو اللہ کے ذکر میں حلاوت محسوس ہوتی ہے. یہ بھی اللہ کا ذکر کرتے ہیں.
اللہ کے ذکر سے جو ہے ان کو سکون حاصل ہوتا ہے. تو اب میں یہ بتا رہا ہوں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رحمۃ للعالمین کیسے ہیں. ایک دلیل اور دے رہا ہوں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رحمۃ للعالمین ایسے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مبعوث فرمانے کے پہلے دنیا کفر و شرک میں گھری ہوئی تھی, ضلالت و گمراہی میں گھری ہوئی تھی. زناکاری, عیاری, عیاشی, مکر و فریب, جھوٹ, دھوکہ, یہ سارے بڑے بڑے گناہ, گنڈا گردی, یہ سارے عام ہو چکے تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کے پہلے. تو یہ جو مخلوقات ہیں جن کو ہم بظاہر ذی شعور والا نہیں سمجھتے ہیں, تو ان کو تکلیف ہوا کرتی. ایسے لوگ جب زمین میں چلا کرتے تھے جو اللہ کے باغی ہیں, جو زانی ہیں, جو کفار و مشرکین ہیں, وہ جب زمین پر چلا کرتے تھے تو زمین لرزتی تھی, زمین کو تکلیف ہوتی تھی, زمین چیختی تھی, بلکتی تھی. لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت ہونے سے کفر و ضلالت میں کمی آ گئی, شرک کے اندر کمی آ گئی, اور ضلالت و گمراہی کے اندر جو افراد زندگی گزار رہے تھے ان میں کمی واقع ہو گئی, تو اس کو سکون حاصل ہو گیا, ان مخلوقات کو سکون حاصل ہوا. تو یہ سکون کا حاصل ہونا کس کی وجہ سے ہوا ہے؟ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کی وجہ سے ہوا. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے لیے بھی رحمت للعالمین ہے. اب پھر دیکھیں جو سورج ہے, چاند ہے, سورج روشنی دیتا ہے, کافروں کو بھی روشنی دے رہا ہے, جو ایمان والے ان کو بھی روشنی دے رہا ہے, سب کو روشنی دے رہا ہے. لیکن یہ جو سورج ہے یہ کفار و مشرکین کو روشنی تو دیتا ہے, مسلمانوں کو, ایمان والوں کو بھی روشنی پہنچا رہا ہے. کبھی سورج نے یہ نہیں کہا کہ جو ایمان والا نہیں ہے میں اس کو روشنی نہیں پہنچاؤں گا, لیکن اس کو ایمان والوں کو روشنی پہنچانے میں جو سرور, جو سکون حاصل ہوتا ہے, وہ کفار و مشرکین کو روشنی پہنچانے میں اس کو سکون حاصل نہیں ہوتا. جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے فرما بردار بندے کو روشنی پہنچانے میں اس کو سکون حاصل ہوتا ہے اور سرور حاصل ہوتا ہے, وہ اس کو نافرمان بندے کو روشنی پہنچانے میں وہ سرور حاصل نہیں ہوتا. زمین پر چلتے بہت لوگ ہیں, بہت لوگ فائدہ اٹھاتے ہیں. جو اللہ کے باقی ہے وہ بھی زمین سے فائدہ اٹھا رہے ہیں, جو اللہ کے نافرمان ہے وہ بھی زمین سے فائدہ اٹھا رہے ہیں. لیکن زمین کو اللہ کے فرما بردار بندوں کے چلنے سے جو سرور حاصل ہوتا ہے وہ کفار و مشرکین اور اللہ کے باغیوں کے چلنے سے وہ سرور حاصل نہیں ہوتا. یہ سرور کی کیفیت جو ان مخلوقات کو ملی ہے وہ کس کی بدولت ملی ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کی بدولت ملی ہے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ اللہ تبارک و تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ ایک حصہ جو رحمت کا اللہ نے زمین میں اتارا ہے, وہ ایک حصے کے ذریعے سے اللہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو رحمت للعالمین بنا دی. جس نے آپ کو مانا ان کے لیے بھی رحمت, جس نے آپ کا انکار کیا ان کے لیے بھی رحمت. تو الرحمن الرحیم کے ذریعے سے ہمیں ترغیب دی گئی ہے کہ ہم کو اپنی بساط کے مطابق رحم کرنا چاہیے. اب آگے چلیے, مالکی یوم الدین, اس کی ترجمہ سن لیجیے, مختصر جو ہے اس کی عرض کر دوں, اس کے بعد جو ہے انشاءاللہ یہاں سے پھر تفسیر شروع ہوگی. مالکی یوم الدین, روز جزا کا مالک ہے. اوپر ہمیں بتایا گیا الحمدللہ, تمام تعریف اللہ کے لیے, تمام تعریف اللہ کے لیے. تو یہ دعویٰ کیا گیا تھا کہ تمام تعریف اللہ کے لیے, اس کی دلیل پہلی دی گئی تھی. اس لیے تمام تعریف اللہ کے لیے کہ وہ رب العالمین ہے, اس لیے تمام تعریف اللہ کے لیے کہ وہ بہت مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے, بہت مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے. اس کی تیسری دلیل یہ ہے مالک یوم الدین کہ وہ روز جزا کا مالک ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ روز جزا کا مالک ہے. دیکھو یہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ کو روز جزا کا مالک کہا گیا ہے, جبکہ ابھی جو دنیا میں ہم رہ رہے ہیں, جو کائنات میں رہ رہے ہیں, اس کا مالک کون ہے؟ اس کا بھی مالک اللہ ہے. اِنَّا نَحْنُ نَرِثُ الْأَرْضَ وَمَنْ عَلَيْهَا وَإِلَيْنَا تُرْجَعُونَ. زمین اور زمین کے اندر جو کچھ ہے اس کے ہم ہی وارث ہیں, اور ہماری طرف تم کو لوٹ کر جانا ہے. للہ ملک السماوات والارض, زمین اور آسمان کی حکومت اور اس کے اندر جتنی بھی چیزیں سب کی ملکیت کس کی ہے؟ اللہ کی ملکیت ہے. ہمارے پاس جو مال ہے, ہم جو زمینوں کے اندر مکان بنا کر رہ رہے ہیں, جو عالی شان ہم نے بلڈنگ بنا لی, زمینیں خریدی, کھیتی باڑی کر رہے ہیں زمینوں میں, جتنی بھی چیزیں ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ملکیت کے طور پر عطا فرمائی ہے, یہ عارضی ہیں. یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں عارضی طور پر عطا کر دی ہے. کوئی اگر زمین کا مالک ہے تو اس کی ملکیت عارضی ہے, اصل مالک اللہ ہے. کوئی اگر عالی شان مکان کا مالک ہے تو اس کی وہ ملکیت عارضی ہے, اصل مالک کون ہے؟ اللہ ہے. وہ ملکیت اس کے مرنے کے بعد ختم ہو جائے گی, میدان حشر برپا ہوگا تو وہ عارضی ملکیت تو اس کے بعد باقی نہیں رہے گی. تبھی تو جو کوئی سکہ وہاں چل نہیں پائے گا نا, وہ عارضی ملکیت بھی ختم ہو جائے گی. کوئی شخص وہاں یہ نہیں کہہ سکتا کہ میرے نام پہ جو ہے 2 ایکڑ زمین تھی وہ اب میری ہے, میری 2 ایکڑ زمین دنیا کے اندر تھی وہ اب میری ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے رحم کا کرم کا معاملہ فرما کر, جیسا کہ الرحمن الرحیم کے اندر
سے پتہ چلتا ہے کہ اللہ بہت مہربان ہے، رحم کرنے والا ہے. جن چیزوں کا وہ خود مالک ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنا فضل فرما کر ہمیں وہ عطا کر دیا، اس کا ہم کو عارضی طور پر مالک بنا دیا. لیکن میدان حشر میں وہ چیز بھی باقی نہیں رہیں گی. مالک یوم الدین کے اندر یہ بات بتائی گئی ہے کہ وہ عارضی ملکیت بھی تمہارے پاس سے ختم ہو جائے گی، اور اس دن اللہ تبارک و تعالیٰ ہی اس کے مالک ہوں گے، روز جزا کا مالک ہے. اچھا، اس میں ایک بات یہ سمجھو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے روز جزا، دیکھو روز جزا میں ہوگا کیا؟ روز جزا میں فیصلہ ہوگا. ہمارے جو اچھے اعمال ہیں، برے اعمال ہیں، ان کا حساب و کتاب ہوگا، عدل ہوگا، اس کا حساب و کتاب ہوگا. جس کا نام اعمال، نیکیوں کا نام اعمال جو پلہ بھاری ہوگا اس کو جنت ملے گی، اور جس کا گناہوں کا پلہ بھاری ہوگا اس کو جہنم ملے گی. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں پر یہ نہیں کہا کہ روز جزا کا قاضی ہے، وہاں فیصلہ کیا جائے گا نا. تو فیصلہ کیا جائے گا تو فیصلے کرنے کے دن کو، فیصلے کے دن پر فیصلہ کرنے والے کو کیا کہتے ہیں؟ قاضی کہتے ہیں. وہاں پر یہ نہیں کہا گیا کہ روز جزا کا قاضی ہے، بلکہ یہ کہا گیا کہ روز جزا کا مالک ہے. قاضی جو ہوتا ہے، جج جو ہوتا ہے، وہ قانون کا پابند ہوتا ہے. جج جو ہوتا ہے وہ قانون کا پابند ہوتا ہے. جج جو ہے قانون کا پابند ہوتا ہے، لیکن جو مالک ہوتا ہے وہ قانون کا پابند نہیں ہوتا. اب ہم کورٹ میں کیس داخل کریں گے، کسی نے کوئی جرم کر دیا، کسی نے کوئی جرم کر دیا. اب وہ جرم کرنے کے بعد وہ کورٹ میں اس نے کیس داخل کیا، تو سب سے پہلے اس نے وکیل کیا. سیشن کورٹ کے اندر اس کا کیس چلا، وہاں سے کیس ہار گیا، کیس ہار گیا. اب اس کو جو ہے جرم اس نے اتنا خطرناک کیا تھا کہ اس کو قتل کی سزا سنا دی گئی. تب وہ وکیل کے ذریعے سے ہائی کورٹ گیا، اور ہائی کورٹ میں اس نے کیس داخل کیا، ہائی کورٹ سے بھی کیس ہار گیا. وہاں پر بھی اس کی سزا کو ہٹایا نہیں گیا، قتل کی جو سزا تھی اس کو برقرار رکھا گیا. پھر وہ بیچارہ کہاں گیا؟ سپریم کورٹ گیا. سپریم کورٹ والے نے، جج نے بھی اس کی سزا کو باقی رکھا، اس کی سزا کو ختم نہیں کیا، کیونکہ جج ہوتا ہے وہ قانون کا پابند ہوتا ہے، اسے وہ قانون اور قاعدے جو ہے اس کی پابندی کر کے اس کو فیصلہ سنانا ہے. اب یہ تینوں جگہ سے کیس ہارنے کے بعد اب کہاں جائے گا؟ تینوں جگہ اس نے وکیل کو دوڑایا ہے، تینوں جگہ اس نے وکیل کو دوڑایا. اب جائے گا وہ صدر مملکت کے پاس، جو آخری راستہ ہے اپنی سزا کو ختم کروانے کے لیے، وہاں پہنچے گا. اب دیکھو وہاں پر اس کو پہنچے گا تو وہ وکیل کے تھرو نہیں پہنچے گا، بلکہ کسی سفارشی کے تھرو پہنچے گا، سفارشی کے واسطے سے پہنچے گا. حضرت مولانا الیاس گنبد صاحب دامت برکاتہ، انہوں نے بڑے اچھے انداز میں مالک یوم الدین کو سمجھایا ہے. جو میں نقل کر رہا ہوں حضرت کی باتیں. تو وہاں جو ہے صدر مملکت کے پاس جانے کے لیے تو وکیل کا سہارا نہیں لیں گا، بلکہ سفارشی کا سہارا لیں گا. سفارشی کا سہارا لیں گا، سی ایم کو پکڑے گا اور ایم پی کو پکڑے گا. یہ سب لوگوں کو پکڑ کے وہ صدر مملکت کے پاس جائے گا سفارشی کو لے کر. اور صدر مملکت نے اگر اس کو سزا کو معاف کر دیا تو وہ جج وغیرہ سارے لوگ اس کی سزا کو معاف کر دیں گے. جتنی بھی جج ہے سب کیا اس کی سزا معاف ہو جائے گی. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ میں روز جزا کا مالک ہوں. تو اس سے پتہ چلا کہ وہاں قانون اور ضابطے نہیں چلیں گے، سفارشی چلیں گے، سفارش کریں گے. جو نیک صالح لوگ ہیں وہ بھی سفارش کریں گے. حدیث میں آتا ہے علماء بھی سفارش کریں گے، انبیاء اکرام علیہ الصلوۃ والسلام بھی سفارش کریں گے، حفاظ اکرام بھی سفارش کریں گے. تو یہ سفارشیوں کے ذریعے سے ہمیں وہاں پر کامیابی ملے گی. اگر کچھ کمی بیشی رہ گئی ہو، ہم نے نیک اعمال کرنے کی کوشش کی، اچھے انسان بننے کی کوشش کی ہے، کھلم کھلا بغاوت نہیں کی، تو پھر ہم جو سفارشی طلب کریں گے، اللہ تبارک و سفارشی اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے متعین ہوں گے، ان کے پاس جا کر جب بندہ سفارش کرے گا تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی سفارش کو قبول کرے گا. تو یہ مدرسے والے جو ہیں، آپ اگر اپنے بچوں کو کالج میں ڈاکٹر بنا رہے ہو، انجینئر، آپ کا بچہ اچھا وکیل بن جائے گا کیس لڑنے کے لیے، کالج میں پڑھ کے اچھا ڈاکٹر بن جائے گا، کالج میں پڑھ کے اچھا انجینئر بن جائے گا، لیکن سفارشی نہیں بنے گا جو وہاں پر کام آئے گا. تو مدرسے والے لوگ پوچھتے ہیں نا مدرسے والے کیا کرتے ہیں، مدرسے والے کیا تیار کرتے ہیں، تو تم ان سے کہہ دو کہ مدرسے والے آخرت کے لیے سفارشی تیار کر رہے ہیں، جو تمہاری سفارش کرائیں گے. حفاظ تیار کر رہے ہیں جو تمہاری سفارش کرائیں گے، علماء تیار کر رہے ہیں جو تمہاری سفارش کرائیں گے، نیک اور صالح بندے تیار کر رہے ہیں جو وہاں پر سفارش کریں گے. کیونکہ وہاں تو ڈاکٹر اور انجینئر سفارش نہیں کریں گے نا، یہ لوگ سفارش کریں گے. تو مدارس جو ہے سفارشی تیار کرتے ہیں. بس درسوں کو ہم یہی موقوف کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے بھی عمل کی توفیق عطا فرمائے، آپ لوگوں کو بھی عمل کی توفیق عطا فرمائے. اور